میرے آقا اگر رخ کعبے کی طرف کر لے تو کعبہ ہمارا قبلہ بنا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک کعبے سے محبت کرنے والوں، اگر کعبے والے کی محبت آ گئی تو کعبے کا فیض تمہیں ملے گا، ورنہ ابو جہل کو نہ مل سکا، ابو لہب کو نہ مل سکا، طواف کرتے کرتے تھک گیا، اللہ کو نہ پا سکا. تو یہ طواف پر درود کرنے والے لوگوں، اگر عاشق رسول ہو، دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے تو تمہیں کعبے کے طواف کا فائدہ ملے گا. ورنہ ہم نے دیکھا مینا میں آپ ٹھہرے، کیا کرنا ہے؟ ہم تو پہلے سمجھے کہ بھیا بہت عبادت کرنی پڑے گی، بہت وہاں عبادت کرنی پڑے گی، حج کرنے جائیں گے بڑی عبادت کرنی پڑے. میں نے دیکھا کعبے کا طواف یعنی 3 چکر رمل کا ہی ہو، اکڑ کے بالکل. ارے عورت ہے، تھوڑا تو رحم کرو، سیدھے سیدھے ہو جاؤ. 3 چکر کیسا ہے؟ رمل کا، یوں بیٹھ کے. ارے پھر اس کے بعد نارمل، پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو خیر مطلب کہ اگر آپ مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم کیا ہے جانتے ہو؟ اے میلاد مصطفیٰ سے چڑھنے والے لوگوں، میری آواز پہنچا دینا. جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ منا لے، اس جگہ کو آج بھی سعودی گورنمنٹ نے اس قصبے مبارک کو حفاظت کر کے رکھا ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس محبوب کو، اس پیارے محبوب کو جن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہیں میری ہی نسل میں پیدا فرمانا، انہیں میری ہی نسل میں پیدا فرمانا. ابراہیم خلیل اللہ نے جس مقام پر کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی ہے. نشانیاں یہ مٹا رہے ہیں لیکن میلاد مصطفیٰ کی جگہ کو نہیں مٹا سکتے. اے لوگوں، اگر اپنے مکان کی حفاظت چاہتے ہو، اگر گھر کی حفاظت چاہتے ہو، اگر محلے کی حفاظت چاہتے ہو، روڈ کی حفاظت چاہتے ہو، ہر جگہ پر میلاد مصطفیٰ قائم کر کے حفاظت کی گارنٹی لے دو. یہ ہر آدمی کے بس کی بات، ہر آدمی میلاد مصطفیٰ پڑھتا نہیں ہے، مناتا نہیں. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. ہمارے جہانگیر بابا نے مجھے کچھ بولنے کے لیے عنوان دیتے چلے گئے، میرا بھی دل ہو گیا کہ کچھ میں بھی گفتگو کروں. آگے بڑھو. صفا مروہ کا چکر، ایک اللہ کی محبوب بندی ہے، نہ تو پیغمبر ہے. وہ پیغمبر کی ماں ہے یا پیغمبر کی بیوی. حضرت حاضرہ کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک اللہ کی محبوب بندی، ایک اللہ کی محبوب بندی صفا کا مروہ چکر لگا دے، اس کے قدم سے لگے جتنے بھی پہاڑ تھے سب اللہ کی نشانی بن گئے. ان کے قدم سے جتنے منسلک پہاڑ تھے سب اللہ کی نشانی بن گئے. تم کہتے ہو غریب نواز کے آستانے پر کیوں گئے، ان کی یاد کیوں منائی، کیوں نہیں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گئے، کیوں نفل عبادتیں کیوں نہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، حج کرنے کے لیے گئے ہو، نفل عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو. یہ چکر لگانا کیسا، یہ صفا مروہ کا چکر کیسا؟
کیسا، یہ نیلا میں ٹھہرے رہنا کیسا، عرفات کے میدان میں ٹھہرے رہنا کیسا، مزدلفہ جا کر کی کڑی کو بننا کیسا۔ اور اے حاجی صاحب، آپ نے فرمایا آتے ہی ہندوستان میں کہ میں نے شیطان کو کنکڑی ماری۔ اب سچ بولے یا جھوٹ؟ شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان کو دیکھا، شیطان کو اس کو رمل بولتے ہیں اور جمرود بولتے ہیں چھوٹا بڑا مسئلہ شیطان۔ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، کبھی سوچو، ہم کو تم نے مزار موت، کسی بھی مزار کا بوسہ ہم نے لیا، قدم کا بوسہ لیا، تم نے ہمیں پتھر چموا کہہ دیا۔ میں پوچھتا ہوں، شیطان سے ملاقات ہوئی؟ اے حاجی صاحب تم جھوٹ کیوں بولے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے ایک پلر کو کنکڑی ماری ہے؟ ارے یار تم کنکڑی مارنے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے، حج کرنے گئے تھے؟ کمپلسری ہے، ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ عبادت نہیں۔ اور جانتے ہو عرفات کے میدان میں مغرب کی اذان ہوئی، نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یہاں علماء موجود ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، گاڑی میں بیٹھ جانا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب عشاء ساتھ پڑھنی ہے، عشاء کی اذان اگر ہو جاتی ہے تو مغرب قضا ہو جاتی ہے، اور ہر انسان، ہر حاجی 11 بجے 12 بجے 2 بجے 3 بجے پہنچ رہا ہے۔ غلط ہوگا ترنت بول دیجئے گا، ہم تو محفل میں، ہم والے محفل والے ہیں، ترنت ہم کو بتا دیجئے گا غلط۔ آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھیں گے، یار تم نماز پڑھنے گئے تھے چھوڑنے گئے تھے؟ پوری زندگی اذان ہونے کے ترنت بعد مغرب کی نماز ہم پڑھتے رہے، اور عرفات کے میدان میں حج کے لیے گئے ہیں، مغرب کی اذان سننی ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب پہلے بتاؤ، ہے کوئی کہ بولے کہ ہاں نماز کو وہی پڑھیں گے؟ عرفات کے میدان میں نماز پڑھنے کی جگہ پر ہو، نماز پڑھ نہیں سکتے، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے، اور مغرب قضا نہیں ہو رہی ہے، قربانی جائیے۔ جیسے میرے آقا تہجد کی نماز کبھی کبھی اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہیں میری امت پر فرض نہ بن جائے۔ قربانی آئیے عاشقوں، میرا جملہ نوٹ کر لو کہ سرکار دو عالم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد نماز کا چھوڑ دینا، آج تم گنہگار ہو۔ اگر میرے آقا نے مغرب کی اذان سننے کے ترنت بعد عرفات کے میدان میں نماز پڑھنی ہوتی تو نماز کا چھوڑنا کفر ہو جاتا، کافر ہو جاتا۔ اب کون امتی بچتا؟ قربانی آئیے، میرے آقا کی محبت دیکھو۔ سنت کی بات کرتے ہو، چلو پڑھ کے بتاؤ۔ اور وہاں پر پھر کنکڑی بیننی ہے، ساتھ ساتھ مارنی ہے، 21 کنکڑی ہوگی۔ ارے یار کنکڑی بیننے گئے ہو، پھر پلر پر مارنی ہے، اور کہنا ہے ہم نے شیطان کو مارا۔ کیا سمجھے؟ چند لمحے کے لیے جس جگہ شیطان، کون ہے شیطان؟ اللہ کی بارگاہ کا نکالا ہوا، فسجد الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، چند لمحے کے لیے کھڑا ہو جائے، قیامت تک نسبت مان لیا، قیامت تک نسبت مان لیا۔ اے حاجی اب ہمیں پتھر چموا مت کہنا، ایک اللہ کی بارگاہ کا نکالا ہوا مردود
چند لمحے کے لیے کھڑا ہو جائے، قیامت تک اس پلر سے نسبت، اور اللہ کے محبوب جہاں لیٹے ہو یہ معمولی نہیں ہے۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پر لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر ہماری تمہاری حاجت روائی کے لیے اپنے محبوبین کی جماعت کو زمین کے اندر ایسا رکھا ہے جو ہماری تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں، انہیں رکھا ہے۔ تم نے دعا مانگی ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری، کیوں؟ آدھی حمد آدھی دعا کمپلسری ہونا تھا۔ یہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس میں پوری حمد تھی، اور اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آدھی حمد ہے آدھی دعا۔